کم ہے۔ پچھلا جمعہ یاد ہے کہ ایک ہندو نوجوان نے جو مجھ سے سوال کیے تھے کہ سب سے بڑا سچ کیا ہے، تو الحمدللہ میں نے بتایا موت۔ تو میں نے ان سے سوال کیا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، دھوکہ اور فراڈ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا زندگی۔ یاد ہے؟ اور یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہی، اور پھر کہ ہر انسان کے ساتھ تین چیزیں وابستہ ہیں زندگی میں، عورت ہو یا مرد، امیر ہو یا غریب، کہیں کا رہنے والا ہو، تین چیزیں تو سب کے ساتھ ہیں۔ ایک تو پیسہ، ظاہر ہے غریب ہے، کچھ تو کچھ ہے اس کے پاس، چار آنے تو ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے رشتہ دار، باپ ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، بچے، کچھ نہ کچھ ان میں۔ اور ایک ہے وہ اچھے کام کر رہا ہے یا برے، یا تو نیکیاں کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے۔ تو نیکیاں کر رہا ہے یا برائیاں۔ تو مرتا ہے جب انسان تو تینوں چیزیں قبر تک جاتی ہیں، اس کے مال، نمبر 2 رشتہ دار یا دوست، نمبر 3 اعمال، گڈ ڈیڈ اور بیڈ ڈیڈ۔ تو دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، نوٹ، مال شال، اس کا سامان، اس کی گاڑی شاڑی، وہ پیچھے آ گئی، یا بینک بیلنس ہے، اس کی پراپرٹیاں ہیں، اس کی گھڑیاں ہیں، عورت ہے تو زیور ہیں، کانٹے، چوڑیاں، سب پیچھے آ گیا۔ رشتہ دار بھی آ گئے، مال بھی آ گیا، اعمال، گڈ ڈیڈ اور بیڈ ڈیڈ، یہ اس کے ساتھ جاتے۔ یہ تو پچھلی بات تھی، اور ساتھ ہی میں نے بتایا تھا ہم شروع کیا تو کسی نے ہم کو بولا جوک سنانے، یاد ہے نا؟ تو جوک احادیث سے، اور میں نے عبد المتین میرے بہترین دوست جو تھے 1995 میں فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی یاد آ گئے۔ آج بھائی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے نا آج، وہ ایک عجیب آیت ہے، اور وہ ریلیٹڈ ٹو دس منتھ ربیع الاول۔ آج مغرب تک 4 ربیع الاول تاریخ تھی، جیسے سورج غروب ہوا تو 5 ہو گئے، ابھی 5 تاریخ شروع ہے۔ انگریزی فیبروری کی آج مغرب سے پہلے بھی 19 تھی، ابھی بھی 19 ہے، 12 بجے تک 19 ہے۔ سوئی پہ سوئی چڑھے گی، ایسی ہوئی تو ہو جائے گی 20، 12 بجے۔ لیکن اسلامک تاریخ یاد رکھیے، سورج غروب ہوتے ہی چینج ہو جاتی، ابھی چینج ہو گئی 5، اور آپ حساب لگائیں کہ جو یہ جمعہ آنے والا ہے اس وقت کیا تاریخ ہوگی؟ 12، 5 اور 7 12۔ یہ جو جمعہ آ رہا ہے کمنگ، یہ 11 ربیع الاول ہے، جمعہ 11 ہے، مغرب تک 11 ہے، مغرب تک 11 ہے، مغرب ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ 12۔ تو ویسے کو پوچھے تو ہفتے کو 12 ربیع الاول، کمنگ سیٹرڈے 12 ربیع الاول۔ لیکن اس میں زیادہ غم بھی نہ کیا، کسی اشتہار میں لکھا ہوگا 11، کسی میں 10، گھبرانا ہی نہیں۔ اتنے فون آتے ہیں، اتنا لوگ پوچھتے ہیں جی جمعے نو ہے کہ ہفتے نو ہے۔ اگر ہم کہیں ہفتے کو، کہتے ہیں جی وہ تو فلانے والے نے تو کہا یار جمعے کو سمجھ لو یار۔ اچھا جس کو ہم کہیں جمعے کو، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہفتے کو، اور ساری زندگی کنفیوژن۔ اس کا فکر نہ کرو، ایک کنفیوژن اللہ ٹھیک کرے گا۔ جو 12 کو جدھر لکھا ہے 12 ہی سمجھو جمعے کو، کوئی کہتے ہیں ہفتے کو 12 وہ بھی ٹھیک ہے یار، ہفتے کو 12 ہے، کوئی کہ اتوار کو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ سمجھ لگی؟ لڑائی نہیں۔ جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں، جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، بس اس کو فالو کر لو، سب طریقے اللہ پاک کے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو تو ہمیشہ یاد رکھیں۔
تو انشاءاللہ 12 ہوگی اس وقت نیکسٹ فرائیڈے. اس دن یعنی آج ہی میں بتا رہا ہوں اگلا ٹاپک. اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پہ آنا اور دنیا سے جانے تک آپ کی 63 ایئر کی لائف انشاءاللہ میں اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ کی زندگی تو ایسی ہے بھائی اور آپ کی تعریف تو ایسی ہے کہ 1431 سال ہو گئے پوری نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں جی. تاریخیں لکھی جا رہی ہیں, سیرت النبی کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, لیکن 1431 سال میں ابھی آپ کی تاریخ مکمل نہیں ہوئی. قیامت تک یہ چلتی رہے. اور عجیب بات, آج میں نے دوسری رکعت میں پڑھا سورۃ الم نشرہ, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ, میرے حبیب میرے سونے ہم نے آپ کی شان تو بڑی بلند کر دی. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اللہ اللہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں, اس کو یاد رکھ لو. لوگوں نے چکر دے دیا اور اللہ معاف فرمائے. میں نے ایک دن نعت پڑھی تھی, یاد ہے 2-3 ویک پہلے, تو میں نے کہا تھا پلیز کوئی بھی مجھ سے نعت پڑھنے کی ریکویسٹ نہ کرے پلیز. کیوں کہ زیادہ تر نعتیں اللہ تعالیٰ کے خلاف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور دین کے خلاف لوگوں کو سمجھنے لگتی. جو سننے والے PhD, ڈاکٹر, انجینئر, بزنس مین, کچھ پتہ نہیں. آپ کو ایک نعت سناؤں جو لوگ پڑھتے ہیں, استغفار پڑھنا اس کے ساتھ, اور ایک ایک نعت پہ 2-2 لاکھ دیتے ہیں اور دنیا کہتی ہے سبحان اللہ. سارے پتہ کیا نعت ہے؟ استغفار پڑھنا. سب کو سمجھ نہیں لگے گی. وہ نعت یہ ہے جو عہد تھا عرش پہ. واہ, یہ نعت پڑھتے ہوئے دل ڈالا ہے, اللہ ناراض نہ ہو جائیں, لیکن ہو رہا ہے. ہائے ہائے, دل پھٹتا ہے ہمارا. جو عہد تھا عرش پہ, کون ہے عہد بتاؤ؟ اللہ. اللہ کا معنی ہے آگے استغفار پڑھنا ہے. سارے نہیں پڑھو گے, ہم کو پتہ ہے, ہم جانتے ہیں کون کون کیا ہے. جو عہد تھا عرش پہ وہ احمد بن کر مدینے میں آ گیا. پڑھو استغفار اللہ. نہیں سمجھ لگی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے شاعر, اور بیڑا غرق کر رہا ہے پوری قوم کا. یعنی جو خدا تھا نا عرش پہ, وہ احمد یعنی وہ محمد احمد بن کر مدینے میں آ گئے, یعنی یہ خدا ہیں. استغفر اللہ پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہہ رہے ہیں, اور آگے سننے والے سبحان اللہ. چاہیے تو یہ تھا گلے سے پکڑتے ایسے عالم کو اور ایسے نعت خان کو مار دیتے جان سے کہ بدماش بدماش تو کیا کر رہا ہے, یہ تو عیسائیوں والا کام کر رہا ہے. انہوں نے بھی کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, تو سیدھا سیدھا خدا بنا دیا, اور جو صحیح مسئلہ بتائے اس کو کہتے ہیں یہ گستاخ ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. سن لو, ہم ماننے والے ہیں خدا کی قسم. اللہ کے فضل و کرم سے کہتا ہوں, ہمارا دل چیر کے دیکھو, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, لیکن شرک کو ہم نہیں برداشت کریں. یہ سمجھو یار, سمجھو, بڑا کام خراب ہے, بڑا کام خراب ہے, قوم کو پاگل بنا دیا. ہائے اعوذ باللہ من الشرک. سمجھ لگی کہ نہیں؟ یعنی جو خدا تھا ادھر, اب وہ خدا مدینہ طیبہ. واٹ آر یو سیئنگ یار, کیسا گڑبڑ کر دیا. اور پوری قوم پتہ کو نہیں, سن بکمن سبحان اللہ الحمدللہ, اور نوٹ بھی ڈال رہے ہیں. چھتر مارنے کی بجائے چاہیے تھا جوتے. آ رہے ہیں نوٹ, اور جو حق بیان کرے گا اس پر نوٹ کبھی نہیں چھڑکے جائیں گے. یہ بھی سن لو, کدھر ہے وہ مسکین ہے, اس کو تو لوگ ویسے ہی خلاف ہو جاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ لوگوں نہ ہو جائے, بچو, کیونکہ صحیح بتا رہا ہے. تو میرے پیارو, انشاءاللہ اگلا جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بتاؤں گا, آپ کو بتاؤں گا کتنی بڑی شان ہے. آپ کے دنیا میں آنے سے لے کر جانے تک 63 ایئر کا نقشہ آپ کو انشاءاللہ زندگی رہی تو کھینچ کے بتاؤں گا. اور بھائی سن لو, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں اس کا ایمان نہیں ہے.
کہ سن لو، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کے لفظ کے کہہ رہا ہوں. اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب اعلان کر دو اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو ایک ہی وے ہے کہ مجھے فالو کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بغیر تم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. اور ایک حدیث شریف میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، یاد رکھنا اس کو، لا یؤمن احدکم، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پوری کائنات سے بڑھ کر، ماں باپ سے، اولاد سے، پوری کائنات سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. لیکن بھائی ایک بات چپ کرو نا، یہ کیسے ہم برداشت کریں کہ شرک کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ سے بڑا کیا جائے؟ نہ. اس لیے یہ اکثر نعتیں 95% شرک والی نعتیں ہیں. بچو، لیکن سمجھ نہیں لگے گی آپ کو، جتنا مرضی پڑھ جاؤ، کیونکہ ہر ایک کا ایک فیلڈ ہے. بھائی ہم الحمدللہ اس فیلڈ میں ہیں. ہم کو کمپیوٹر نہیں آتا، دسو کوئی لائف ہے یار؟ یہ دیکھو آپ کے سامنے بیٹھا، کوئی پتہ نہیں کمپیوٹر. ٹیلی فون 2-3 باتیں آتی ٹیلی فون کی، اتنے فنکشن ہے ٹیلی فون میں. ہم اس دن گئے کمپنی میں، ہم گئے اس کو فنکشنوں کو ختم کرو، پتہ نہیں اس میں کیا ہے، ہم کو نہیں آتے. انہوں نے کہا یہ نہیں ختم ہونے، یہ پلان ہی ایسا، اللہ دیوال گاڑی نہیں آتی. لیکن ہمارا حال وہ ہے میرے پیارو، ہائے ہائے. ایک مولوی صاحب تھے، چاہے ہماری طرح کوئی مسکین ہوں گے، کشتی میں جا رہا ہے، کشتی میں، اور ملاح کو کہتا ہے ایک ہی یہ سواری، کہتے جی آپ کو دعائے قنوت آؤں؟ اس نے کہا نہیں آتی. درود شریف آتا ہے؟ نہیں. مسلمان قرآن شریف پڑھا ہوا ہے؟ نہیں. نماز پڑھتے ہو؟ ٹائم ہی نہیں. مسلمان ملا سارا کچھ پوچھا، کچھ سکول بھی پڑھے اور نہیں. تو مولوی صاحب کہنے لگے، مولانا صاحب، کہ تمہاری آدھی زندگی تباہ ہو. بھائی ایک بندہ کو نہ سکول کا پڑھا ہوا ہے، نہ اس کو دین کا کچھ آتا ہے، نہ درود شریف آتا ہے، نہ نماز کا سبق آتا ہے، لائف تو نہیں ہے. کہا کہ تیری آدھی زندگی تباہ. وہ تو غم میں لگ گیا بیچارہ. کشتی ہوتی تھی چپو کے ساتھ، تو چلتے چلتے بیچاری پتہ نہیں چلا، غم میں وہ بھنور میں پھنس گئی. بھنور نے گول، وہ گول پانی میں، اب تو ڈوبنے لگی. ایسے ہو رہی چکروں میں آ گئی. تو ملاح نے کہا مولانا صاحب سے کہ جی تیرنا آتا ہے کہ نہیں؟ کین یو سویم؟ تیرنا آتا ہے تیرنا؟ انہوں نے کہا جی نہ. کہتے تھوڑا بہت ہاتھ مار سکتے؟ تھوڑا نہیں، ٹانگیں کچھ ذرا بھی نہیں آتا؟ کہتے نہیں. کہتے جناب میری تو آدھی تباہ ہوئی تھی، آپ کی ساری تباہ، کیونکہ یہ ختم ہو جائے گی اور مر جاؤ. بھائی ہمارا تو یہ حال ہے. اس لیے میرے پیارو ناراض نہ ہونا، ہم کبھی کبھی گرم ہو جاتے ہیں. دیکھا عام نہیں ہوتا ہوں یار، آپ دیکھے تو صحیح، میں تو پیار کرتا ہوں. ہم کدھر گرم ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. اور یہ ایک مسئلہ بھی سن لو، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، ہمیشہ اسمائلنگ فیس. لیکن عجیب بات احادیث میں آتی ہے، آپ ہمیشہ خوش، تبسم، فرسٹ کلاس لائف. اور جو لوگ ہم سے ملتے ہیں پوچھو ان سے الحمدللہ اللہ کی نعمت کے طور پہ کہتے ہیں. ہم ایسے نہیں، ہم پیار دیتے ہیں، ہم پیار بانٹتے ہیں، ہم اخلاق سکھاتے ہیں. اتنی زندگی گزر گئی، ہم نے پیار بانٹا اور نوکر بنے، لوگوں کے خادم بنے، لائف ٹائم نوکر. بتاؤ آپ میں سے کون نوکر ہے؟ ہم نوکر ہیں، آپ کا نوکر ہو، سب کر رہے ہیں. ہم نے ایسی خدمتیں کری اللہ کے بدلوں پہلے بھی اور کر رہے ہیں، پیار بانٹتے ہیں ہم. لیکن ہائے ہائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پیار دیا، لیکن جب دین کے خلاف کوئی بات ہوتی آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور یہاں ایک رگ تھی پھڑکنے لگتی، بالکل ایسے. اتنا غصہ، یہ غصہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی. اور فرمایا من آتا للہ، جو اللہ کے لیے دے کسی کو، ومن منع للہ، نہیں دینا تو اللہ کے لیے نہیں دینا، کسی بدماشی میں نہیں دینا، خراب کام میں نہیں دینا، نہیں دینا ہے پیسے لیکن نہیں دینے اللہ کی نافرمانی کے لیے. من احب للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے پیار، ابغض للہ، اللہ کے لیے غصہ. جس کی جنت 4 صفتیں آگے، دے رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نہیں دے رہا تو پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کوئی کہے جی میں سینما بنانا ہے، $1000 مام کو دے دو ذرا پلیز، خبردار مت دینا.
مارے جاؤ گے، قیامت تک فلمیں لوگ دیکھیں گے اور گناہ آپ کو ملے. ہاں مسجد کے لیے کسی نے کہا 1 روپیہ بھی دے دو، قیامت تک اس کا ثواب ملے. دیکھا سینما کے لیے نہیں دینا اور مسجد کے لیے دینا. دیکھا نا، دیا اللہ کے لیے، نہیں دیا اللہ کے لیے، اور محبت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور غصہ بھی آیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے. سنو کتنی بڑی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان پورا ہو گیا. جی آپ نے دیکھا ہوگا میں بیٹھتے ہی گرم ہو گیا. ہم کو کیا ضرورت ہے گرم ہونے کی یار، لیکن کیسے مجھے تو نظر آ رہا ہے، مجھے تو 40 سال اس فیلڈ میں ہو گئے الحمدللہ، مجھے تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ نعت کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، وہ مولانا صاحب کیا کہہ رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ یہ خدا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے خدا نہ بناؤ. انہوں نے روکا، انہوں نے تو یہاں تک روکا. سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب دعا مانگا کرتے تھے یار. فرمایا کرتے تھے یا اللہ پلیز میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، جیسے پہلے انبیاء کی قبروں کے ساتھ لوگوں نے کیا. یا اللہ پلیز میری قبر کو ایسا نہ بنانا. پتہ ہے پہلے انبیاء کی قبروں کو سجدے کیے گئے، ان کے طواف ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں، آج ہو رہے ہیں. اللہ والے تو نہیں بتا کے گئے کہ میری قبر پہ سجدہ کرنا، جتنے اللہ والے تھے یہ تو نہیں کہا. لیکن جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے، ڈانس، بے پردگی اور سجدے، دنیا کی ہر خرافات بیچاروں کے اوپر ہو رہی ہے، اس کو لوگ ثواب سمجھ رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدہ ہوتا دیکھا کسی نے؟ ہاتھ کھڑا کر کے ہم کو بتایا. آج سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قریب نہیں لگنے دیتے. اللہ نے ایسے پہرے دار بنا دیے. اور پاکستانی ہوں ماشاء اللہ، ہم پاکستانی ہیں. ایک بڑی مزے کی نعت بنائی، یاد ہے؟ تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چم لین دے، اساں ویکھنا ہے رب دا نظارہ، روزے دی جالی چم لین دے. وہ نہیں چمنے دیتے وہ ایسے ڈاڈا محکمہ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے قریب ہو تو بازو توڑ دیں گے. ہم نے ایک کام کیا، میں پہلی دفعہ اللہ مجھے لے گئے 83 میں، بہت زمانے ہو گئے، 27 سال پہلے. ہم اس وقت تھے بھی 27 سال کے. بڑا عجیب سسٹم ہو گیا. 27 سال پہلے آئی واز 27 سال 27 سال بیفور وین آئی واز 27 ایئر. اللہ اکبر. تو کیا ہوا، ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں، وہاں دیکھا ہوگا آپ نے، وہ لکھا ہے استوانہ توبہ، بڑا ہے، استوانہ عائشہ، استوانہ حنانہ. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان ہے. آپ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، کھجور کا تنا سوکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے. تو کسی صحابی نے کہا جی تھوڑے واسطے ممبر بنانے ہیں، آپ کو ایزی ہو جائے نا کھڑے ہو کے. ایک تو ممبر بن گیا. اب جب ممبر بنا تو تنا وہ ہے جیسے پلر ہے یہ. اللہ اکبر. اس نے چیخے مار کے رونا شروع کر دیا. سمجھو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. ہون دو سبحان اللہ کہہ دو. یہ ہے ہم شان بیان کرتے ہیں جو احادیث میں ہے، قرآن پاک میں. وہاں رونا شروع کر دیا، سوکھا ہوا تنا. کین یو امیجن؟ اس کو پیار ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. رو رہا ہے، خشک ہے، پلر رو رہا ہے، پلر. اوئے یہ کیا ہو گیا؟ آپ اٹھ کے گئے، جا کے پیاس شہر کے چپ چپ چپ. آپ کے 10,000 معجزات ہیں. کتنے؟ تھوڑی شان ہے یا ایسے شان بنے گی کہ ان کو اللہ تعالیٰ بنا دو؟ یار نہیں بنے گی شان، ایک گڑبڑ ہو جائے گا. شان ویسے ہی بہت ہے، اتنی بڑی شان اللہ تعالیٰ کے بعد پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں میں کیا بتاؤں. سب سے بڑی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تھوڑی بات ہے. اور پھر ان کو خدا بنانا، نہ یہ شان نہیں. نو 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 نو. تو رویا تو پیار شیار کیا سارا کچھ، اور اس کے بعد اس کو دفن کیا. جی اس کو وہاں سے اٹھایا، دفن کر دیا. اس کے اوپر پلر بنا، آج بھی پلر ہے. 1431 سال ہو رہے پلر ہوئے. جو حاجی صاحبان بھی جائیں عمرے پہ جائیں دیکھ کے آنا. کیا لکھا ہے جی اس پر؟ یاد ہے کسی کو کیا لکھا ہوا ہے؟ پلر دیکھا ہے نا، وہ پلروں پہ نام ہے. ایک استوانہ توبہ، کچھ صحابہ سے غلطی ہوئی اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے کٹ کر دیا، پھر آیتیں آئیں، بڑے مسئلے ہیں. وہ پلر تھا اس وقت کا پلر، اسی جگہ پہ توبہ. تو میں نے نا ریاض الجنہ میں، اور سنو ریاض الجنہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے
ھذا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور بعض علماء کرام بتاتے ہیں یہ کٹ پیس ہے جنت کا، جی یہ کٹ پیس ہے جنت کا، وہاں سے لایا گیا اور اس کو جب دنیا ختم ہوگی یہ کٹ پیس اٹھا کر جنت میں فٹ کیا جائے گا۔ اتنی بڑی بات ہے یار، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکاتیں، یہ ان کی شان ہے۔ اس میں نے اس توبہ کے پلر آف توبہ احادیث میں جو ہم نے پڑھا ہوا تھا، تو میں نے اس کے ساتھ توبہ کے 2 نفل پڑھے، میں اپنا بتا رہا ہوں، حالانکہ روزہ مبارک تو دور ہے لیکن پلر تو ادھر ہے۔ میں نے تو اس کے بعد نا دیکھو مجھے، میں نے آہستہ سے نا اس کو ہاتھ لگایا، اے دیکھو، کیونکہ روزے کی جالی کے ساتھ تو چمنے نہیں دیتے، وہ تو ادھر دور ہے اور سارے لے کے کھڑے ہیں، کون قریب ہونے دیتے؟ لیکن میرا دل تھا، یہ نعت بھی میں نے پڑھی، دل میں تھا عشق اور محبت، لیکن میں تو نہیں جا سکتا ہوں قریب، بڑی ٹائم ہی اور تو میں نے کہا اس توبہ کے اس کو ہاتھ لگاؤں ذرا نا، تھوڑا سا ایسے بھی توبہ۔ اندازہ کرو ان لوگوں کو اللہ نے کیسی عقل دی ہے۔ جیسے میں نے ہاتھ لگایا، ایک بندہ آیا پیچھے سے چھٹا، پکڑ کے کھینچ کے مجھے نیچے پھینکا، انہیں کہا انت مشرک، تو ابو جہل ہے، یہ تو شرک والا کام کر دیا تو۔ اندازہ کرو کیسے اللہ پروٹیکشن کر رہا ہے، سمجھ لگی؟ مجھے کہہ رہے، حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ شرک نہیں کرنا ہے، مجھے پکڑ کے پیچھے کھینچا نیچے لیتا ہے۔ عربی میں کہا جانتا مشرک، اس کو کیا پتا مجھے عربی آتی کہ نہیں؟ الحمدللہ مجھے پتا تھا، میں استغفار پڑھی اور مجھے وہ بات یاد آ گئی، قربان جاؤں، میں نے کہا یا اللہ تیری شانیں، تیرا حبیب سے کتنا پیار ہے اپنے سے کہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، کیا اللہ تو کیسی حفاظت کر رہا ہے، اس کے پلر کے ساتھ بھی کوئی ٹچ کرے وہ بھی کھینچ کے پیچھے پھینکتے۔ اس لیے میرے پیارو یہ بہت ضروری ہے میری جان، عقیدے کا صحیح ہونا، اور یہ مرتے دم تک صحیح نہیں ہوتا، یہ بھی سن، کیوں؟ جو صحیح عقیدہ بتاتا ہے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، یہ میں اگلے جمعے میں بتاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا پیار کرتی تھی 40 سال تک، لیکن جس دن صحیح مسئلہ بتایا سارے کے سارے آپ کے دشمن بن گئے، چچا بن گئے دشمن، پھوپھیاں دشمن بن گئی، سارے دشمن بن گئے کہ تم نے صحیح بات کیوں کی ہے۔ یہ صحیح تو بڑا مشکل ہے بھائی، صحیح بات کہنا بھی بڑا مشکل ہے اور صحیح سننا بھی بڑا مشکل ہے بھائی۔ اس لیے میرے پیارو اگلے جمعے کو تو وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آج یہ بات ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی ہے، اور آج بھائی میں نے جو بتایا کہ ایسی آیت ہے، سن لو، آج ایسی آیت کریمہ ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں پر بڑے احسانات کیے۔ دیکھو یہ آنکھیں، یہ پاؤں، یہ دل، یہ دماغ، سوچو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں تم گن نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر یہ نہیں کہا، احسان نہیں جتایا میں نے یہ نعمت دی، یہ دی، یہ دی، یہ دی، یہ دی۔ انسان تو تھوڑی سی نعمت کر کے جتلاتا ہے، تھوڑا سا کام کر کے جتلاتا ہے۔ اور سن لو حدیث شریف میں آتا ہے لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا منان، کہ جنت میں دھوکہ دینے والا بندہ، فراڈیا، چیٹ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی حج کرے، جتنے مرضی روزے رکھے، جائے گا ہی فراڈی بندہ۔ نمبر 2 ولا بخیل، کنجوس بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سن لو کنجوسی بڑی خطرناک ہے، ایسے ایسے کنجوس ہوتے ہیں بڑا پیسہ ہے اور گھر والوں کو دودھ نہیں لا کے دیتے، گھر میں گھی نہیں ہوتا، گھر میں لڑائی چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ اور کنجوس کس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے، شو آف کے لیے تو بڑے خرچے کر دے، لیکن گھر پہ یا دین پہ اس کو خرچہ کرتے ہوئے دل کو تکلیف ہو، اس کو کہتے ہیں کنجوس، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا منان، اور کسی کا کام کیا پھر اس کو احسان جتلایا کہ پتہ ہے او تم پھنسے ہوئے تھے، ہم نے تم کو فیور دی۔ پتہ ہے کرتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ ڈائریکٹ کرتے ہیں یا انڈائریکٹ؟ وہ دوسرے تیسرے چوتھے کو کہتے ہیں اور دیکھ یار وہ نہیں نور دین، ہاں انہوں نے کہا کہ اس کے بڑے کام آئے، اس کو یہ کیا، یہ کیا، اور آج وہ یہ۔ تو فرمایا احسان جتانے والا، کنجوس اور فراڈی بندہ، چیٹ کرنے والا، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے بھی میرے پیاروں جن کے اندر یہ باتیں ہوں توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن بھائی اللہ تعالیٰ تو احسان جتا سکتے ہیں نا، لیکن اللہ نے نہیں جتائے۔ اللہ نہیں کہتے میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، لیکن ایک ایسی نعمت دی
اور کہا میں نے تم پر احسان کیا. سمجھ لگی؟ ایک ایسی نعمت دی, سن لو آج, ایک نعمت دے کر کہا سنو بھائی میں نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا. بھئی اللہ پاک تو روز کہہ سکتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن گنا نہیں ہے, آج تو گن لیا. کیوں گنا؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ پاک نے ایمان والوں پہ بڑا احسان کیا. کب؟ جب اپنے حبیب کو پیغمبر بنا کے ان میں بھیجا. بتاؤ شان ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ شان ہے. ہم بتاتے ہیں شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھئی احسان کیا اور فرمایا میں نے اپنے حبیب کو کیوں بھیجا تمہارے اندر. کیوں؟ کچھ کام تھا. کیا تھا؟ یتلو علیہم آیات, تاکہ میرے قرآن کی آیتیں پڑھ کے تم کو سنائے. یہ تو قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنایا. اور میں نے بتایا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزے ہیں؟ 10,000 معجزات. ابھی کیا معجزہ بتایا تھا؟ وہ پلر بھی رو رہا ہے, پلر کھجور وہ رو رہی ہے, بکری باتیں کر رہی ہے, ہرنی باتیں کر رہی ہے, پتھر بول رہے ہیں. 10,000 معجزات, 10,000. اور سن لو ٹاپ آف دی لسٹ جو ٹاپ کلاس معجزہ ہے وہ کوئی بتائیں گے مجھے؟ قرآن پاک. حالانکہ معراج کا سفر بھی بہت بڑا ہے. معراج کا سفر 7 آسمانوں سے اوپر جانا, اللہ تعالیٰ سے 1 to 1 بات کر کے آنا, اللہ اکبر, اٹس گریٹ. لیکن وہ بھی چھوٹا ہے, وہ بھی سب سے بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک ہے. آؤٹ آف 10,000 میریکل. تو اللہ اکبر. فرمایا ہم نے اس لیے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت لوگوں کو سکھائیں گے, کریں گے. نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ان کو کتاب کی باتیں, وزڈم کی باتیں, حکمت کی باتیں, دنائی کی باتیں آپ سکھائیں گے. نمبر 2. اور نمبر 3 ان کے دلوں کو صاف کریں گے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور یاد رکھو بھائی یہ دل صاف ہو گیا تو سارا کام بن گیا. آج دل گڑبڑ ہے, سچی بات ہے, دل گڑبڑ ہے. اور حدیث شریف میں آتے ہیں, سنو میری جان, میری بہنوں بیٹیوں, فرمایا ان فی الجسد لمضغہ. غور سے سنو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں جسم میں ایک ٹکڑا ہے, جسم میں ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا گوشت کا, ہڈی نہیں ہے اس میں, پیور گوشت ہے. کیا ہے؟ اگر وہ صحیح تو پورا جسم صحیح, پورے اعمال صحیح, پورے ایکشن صحیح. اور اگر وہ خراب سب کچھ خراب. اگر وہ صحیح سب صحیح, اگر وہ خراب سب خراب. اور فرمایا اللہ وارننگ, ہوشیار, انتباہ, غور سے سنو, غور سے. وہی القلب, وہ دل ہے. اور پتہ ہے دل میرے پیارو, دل دونوں طرح سے بڑی حیثیت رکھتا ہے. دل جسمانی لحاظ سے بڑی اس کی امپورٹنس ہے اور روحانی لحاظ سے بھی. آپ نے سنا کیا کہتے ہیں کہ 4 آرٹریاں بند ہو گئی ہیں, تو کیا کرنا ہے؟ اوپن ہارٹ سرجری. نہیں تو گیا دیکھو. اور آپ نے دیکھا بندہ کہتا ہے یار آج دل ہے بریانی ہو جائے, دل آج میرا دل ہے بریانی. دل نے کھانی ہے, کھاتا کون ہے؟ کھاتی تو زبان ہے. یہ دل کنگ ہے. یہ کہہ رہے دل کہتے یار ویکیشن آئے گی نا فلوریڈا جانا ہے. دل ہو رہا ہے فلوریڈا, اور دل ہو رہا ہے کہ میں جاؤں پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا جاتے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں, کبھی نہیں ایسا کیا. اور میرا دل ہو رہا ہے دل کہ اس دفعہ عمرہ کر کے جاؤں. کتنے لوگ ہیں ہم نے دیکھے 30 سال سٹیزن, کیسا ان کے دل ہوں گے پتھر یار, کبھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ نہیں گئے. سرپرائزنگ تھنگ. انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری دنیا میں ہو کے آئے, گئے نہیں تو 13 گھنٹے کی فلائٹ میں نہیں گئے, پوری دنیا پھیر لی. اتنے افسوس کی بات ہے, بڑا افسوس اور دکھ ہے بھائی. اس لیے میرے پیاروں اور میری بہنوں بیٹیوں, جو نہیں گئے جاؤ, دیکھو کیا مزے ہیں وہاں. وہاں ایک نماز پڑھو خانہ کعبہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارکوں میں پڑھو اور 50,000 کا ثواب ہے. اور آپ نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی
اس نے ایسا ہے جیسے اس نے میری زیارت کی. کیا بات کر رہے ہو؟ عشق نہیں ہے. عاشق تو ہونا چاہیے, عاشق نہیں تو کچھ بھی نہیں. عاشق تو فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی. کیوں نہیں خیال آتا ہے بھائی؟ تو دل کہتا ہے, دل 30 سال دل نہیں ہوا, اب دل ہو گیا کہ یار بے شک ٹرانزٹ ویزا بھی ملے, میں 72 گھنٹے کے لیے بھی جاؤں, میں عمرہ بھی کروں گا, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کر کے جاؤں گا. یہ دل کہیں گے نا. اچھا بیمار ہو جائے بندہ, اس کی فیوریٹ ڈش تھی کوئی آئس کریم, کوئی اینی تھنگ, 105/6 بخار ہو گیا, کپ کپی مر رہا ہے, ہوں اس کو کہو لے آؤ جی آئس کریم, کھائے گا نہیں؟ یہ کہتا ہے نہیں. اور میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے, کبھی ہوا ہوگا. دل نہیں ہے, دل ہی نہیں ہے, دل مر گیا ہے کیونکہ دل بیمار ہو گیا. یہ دل بیمار, اچھی فیوریٹ چیز بھی ٹھیک. یہ دیکھو دل کتنی کمانڈ کر رہا ہے. یاد رکھو میرے پیارو, یہ دل دو طرح سے ہے, جسم کے لحاظ سے بھی ویری امپارٹینٹ اور روح کے لحاظ سے بھی. روح کیا ہے؟ انسان دو چیزوں سے بنا ہے, یہ جسم اور اس کے اندر ایک کرنٹ ہے, ایک الیکٹریسٹی ہے, دیٹس کالڈ روح. وہ نکل جائے تو کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ڈیڈ باڈی. یہ پھونک نکل گئی, یہ ہوا ہے, یہ مٹی ہے, یہ مٹی ہے, اس کو دباؤ مٹی میں کیونکہ مٹی کا تھا, اور روح گئی یا جنت میں گئی یا دوزخ میں. تو روح کا بھی ایک دل ہے, اور اس دل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل صحیح تو تمہارے ایکشن صحیح, دل خراب ایکشن خراب. آپ دیکھتے ہیں کتنے بندے کہتے ہیں کہ جی نماز کو دل نہیں ہوتا, سنا ہے کبھی؟ یار قرآن شریف کو دل نہیں ہوتا, یہ پتہ نہیں کیوں. وہی بندہ غلط کاموں میں بڑا دل ہو رہا ہے, نماز کے لیے دل نہیں ہو رہا. کیوں؟ دل گڑبڑ ہے, روح خراب ہے. اور یاد رکھو بھائی میرے پیارو, کہ جتنی بھی عبادات ہیں, درود شریف ہے, کلمہ طیبہ ہے, استغفار ہے, یہ نمازیں ہیں, یہ قرآن پاک ہے, یہ نیکیاں کرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, یہ روح کی غذا ہے. اور اس کی ایگزامپل سمجھو. ایک 2 روم میٹ رہتے تھے, ایک مسلمان ایک کافر. یہاں کیسے ایسے رہتے ہیں؟ تو مسلمان ریگولر نمازی تھا, 5 وقت نماز پڑھتے, صبح ظہر عصر مغرب ساری. اور اس کا جو روم میٹ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ صبح بھی جاتا ہے باتھ روم, پھر 10-12 منٹ لگا کے آتا ہے, اور وہ ایکسرسائز کر رہا ہے. اس ایکسرسائز سمجھا, زور کو بھی وہی کام, سارا وہی. تو کافی دن گزرنے کے بعد اس نے کہا یار تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ ہماری ورشپ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. اس نے کہا یار سیم ہی تھنگ ہے, وہی تو کرتا ہے, میں تجھے دیکھتا ہوں فجر بھی, زور بھی, رات کو بھی, اور سارا تو منہ دھوتا ہے, پھر اسپیشل آتا ہے, اور سارا تو منہ دھونے میں اور اس میں, اور کتنا ٹائم تیرا ویسٹ ہوتا ہے, جرابیں اتارتا ہے, یہ کرتا ہے وہ. تم ایسے کر, یہ جو کچھ تو کرتا ہے نا یہ آل ٹوگیدر 1 ٹائم کر لیں. 1 ٹائم ہوتا ہے نا, 1 ٹائم, یہ 1 ٹائم کر. وہی میں نے حساب لگایا, اس نے کہا کہ تیرے 10 منٹ صبح لگ جاتے ہیں نماز پڑھنے میں, 10-12 منٹ زور میں, 4-5 منٹ اثر کے, ملا جلا کے نا کوئی 40-50 منٹ تو روز کا ایک کام کرتا ہے. 24 آور میں 45 منٹ. لیکن تم بڑی سٹرگل کرنی کرتی یار, تم بڑا بیچارہ ادھر ادھر, تو تم اکٹھے کر لو. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ ٹائمنگ ہے. انہوں نے کہا ٹائمنگ کی کیڑی گل ہے, ایک ہی چیز ہے, وہی ہے نا, ایسا ایسا ایسا, تو اس کو پورا کر دو. انہوں نے بڑا سمجھایا, وہ سمجھ نہیں رہا. اس نے عجیب بات کی, اس کے مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالا. کہنے گل سن یار, تو صبح ناشتہ کرتا ہے نا, تو 4 سلائس کھاتا ہے, 2 کپ چائے دے, 1 گلاس جوس کا, اور دوپہر میں بھی تو اس دوپہر سے بیفور بھی 2-3 جوس کے گلاس پیتا ہے, تھوڑی ڈنکل ڈونر دی کافی, پھر دوپہر میں پھر کچھ سیلڈ, پھر عصر کے بعد پھر بھی وہ چپس کچھ ایسا, پھر رات کو بھی ڈنر 4 روٹیاں. تو بھی کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے یار. تو ایسے کر, صبح کے ٹائم سارا کچھ اکٹھا ہی کھا لیا, 15 گلاس پانی, 6 گلاس ڈنکل ڈونر کی کافی, 4 بیگل, 8 روٹیاں, 6-7 گلاس جوس کے. کیونکہ وہی کام, کتنا ٹائم ویسٹ کرتے. تیرا ٹائم ہے ان میں ادھر گیا جی, ادھر جی روٹی لے آؤ جی, سیلڈ جی ہوٹل تو لے کے آنا جی, ڈنکل ڈونر میں کبھی لینڈ میں, کبھی یار سارا کام کٹھا ہی کر لیں, ٹائم بچ جائے گا. کہنے لگا یار یہ تو پاسبل نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. انہیں کیا 24 گھنٹے کا اسکیڈول بنا,
وہ ساری چیزیں کھا لو نہ کہ مر جانا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یار, اٹ از امپاسبل. 15 گلاس پانی, 6 کپ چائے بڑے بڑے, اور اتنا وہ سارا مر جانا. انہیں کیا غلط سن, یہ جسم کی غذا ہے نا, اس کے لیے بھی ٹائمنگ ہے, ایک ٹائم نہیں ہو سکتی. اسی طرح یہ جو نماز ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے جی, اس کے لیے بھی ٹائمنگ ہے میرے پیارو. یہ روح مر جاتی ہے. آج ہم روح کی فکر نہیں کرتے. جسم کا غم لگ جائے, جسم کی بیماریوں کی فکر بھی کرتے ہیں. بھئی شوگر ہو گئی, ہائے اللہ, گلاب جامن تو میرے بڑے فیوریٹ تھے, برفی تے ٹکا کے کھاتا تھا, لیکن ڈاکٹر کہ مر جائے گا پتر, اور تو نہیں کھائے گا. پتہ لگ گیا کولیسٹرول ہائی ہو گیا, مر گیا. کھا کھا کے چکن فرائیڈ اور بڑی ٹکا کے کھایا ہر چیز. ہوں ڈاکٹر کیا نا نو, ہوں ابلی ہوئی سبزی جتنی تو نے کھانی تھی پوری ہو گئی, گھی سارا پورا ہو گیا بس, لیکن اب تو کھا ابلی ہوئی. دیکھو اس ڈاکٹر کی بندہ مانتا ہے میرے پیارو. یہ تو روح کی بیماریوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو میں کیا بات کر رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ تلاوت کرو اور سکھاؤ, اور ان کو نیکی کی باتیں, آخرت کی باتیں, دنیا کی کامیابی کی باتیں سکھاؤ. اور نمبر 3, ان کے دلوں کو صاف کرو. جی کلین, ہارٹ کلین کرنا ہے, اس کے لیے بڑی محنت ہے, اس کی بڑی محنت ہے. اور ماشاءاللہ آپ حضرات جو آتے ہیں, اللہ آپ سب پہ اور میری بہنوں بیٹیوں پہ کروڑوں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. یار یہ کلیننگ ہارٹ کی تو پریکٹس ہو رہی ہے. یہ جو آپ آ رہے ہو, یہ تھکے ہوئے, سونے کو جی چاہتا ہے, آرام کرنے کو جی چاہتا ہے, جاب سے آتے ہیں, یہ الحمدللہ یاد رکھ لو, یہ ہارٹ کلیننگ کی پریکٹس ہم کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے دل صاف ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں, اتنی بڑی ہستی, آپ کیا دعا مانگتے؟ یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے, میرے دل کو صاف کر دے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امام الانبیاء, بخشے بخشائے. اور کبھی کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے دل میں نور بھر دے, میری آنکھوں میں نور بھر دے, میرے جسم میں نور بھر دے, میرے بالوں میں نور بھر دے, میرے چلنے میں, میرے پھرنے میں, میرے ہر چیز میں روشنی کر دے, اور میرا دل کو صاف کر دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں. کیا بات ہے, ہم کتنی مانگتے؟ یہ مانگا کرو میرے پیارو. یا اللہ دل صاف ہوا, سارے کام صاف ہو جائیں گے. اور بھئی یہ تو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین, جن کے دل بڑے صاف ہو گئے تھے. ان کے دل بہت کلین تھے, کلین, ویری کلین. اس لیے بھئی کیا ہوا, یہ تو آپ سمجھ گئے نا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے, آپ کی شان تو کوئی انسان بیان کر ہی نہیں سکتے پوری دنیا, لیکن میں کچھ کروں گا. آپ کا 63 سال کی زندگی, سال میں کیا تھا, بچے جب آئے تھے کیسے, 3 سال کے تو کیا ہوا, 10 سال کے تو کیا خاص واقعہ پیش آیا, 15 میں ہوئے تو کیا, 25 میں ہوئے تو کیا, 35 کے ہوئے تو کیا, اب 40 کے ہوئے تو کیا کیا, 50 کے ہوئے تو کیا واقعات پیش آئے, اور آخر 63 میں ہوئے, اللہ سے ملے. یہ تھوڑا سا انشاءاللہ اگلے جمعے. لیکن آج آپ کے شاگردوں کی بات سناتا ہوں جن کے کلین کیے ہارٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں, جن کے دل صاف ہوئے. اور بھئی ایک اور بات بھی سن لو, منافقین بھی وہیں ہوتے تھے, ساری زندگی آپ کی محفلوں میں بیٹھے. سن لو, ہلا دینے والی بات, ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھے, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی, جی سب کچھ کیا, لیکن دل صاف نہیں ہوئے. اس لیے میں اور آپ ڈریں بھی, ان کی محفل میں بیٹھ کے ریگولر بیٹھنے سے دل صاف نہیں ہوئے تو آج کیسے ہوں گے؟ بڑا مشکل ہے. لیکن سن لو میری جان, جو انسان یہ چاہے گا یا اللہ میرا دل کلین کر دے, اللہ ضرور کلین کرے. یہ دعا مانگا کرو. اور اس کی ایک ایگزامپل سن لو رک کر یہاں. جی ایک کافر آتا ہے, کافر آپ کی محفل میں سارے آتے تھے, ایک کافر بہت دفعہ آیا, بڑی اچھی باتیں لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک دن علیحدگی میں بیٹھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آئی ایم کنفیوز. آپ کی باتیں سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ بہت صحیح باتیں, بہت صحیح, لیکن جب اپنے مولانا صاحب کے پاس جاتا ہوں 2 نمبر, وہ بھی صحیح لگتا ہے, اپنے وہ بھی صحیح لگتے, یہودی عیسائی ان کے پاس بھی جاؤ صحیح, بڑے بڑے دلائل, بڑی زبردست. آپ کے پاس آتا ہوں, آپ کی بات صحیح, میں کنفیوز ہو گیا, میں کیا کروں, کچھ پتہ نہیں لگ رہا. سنو کتنی بڑی شان, یہ نہیں کہا کہ میں ٹھیک ہوں, حالانکہ اللہ کے رسول ہیں, بتایا میں رسول, کہا بھی ڈٹ کے, لیکن موقع کی بات ہے.
اب اس کو ریڈ کیا، اس کا فیس ریڈنگ، کیونکہ بندہ کنفیوز ہے، کہتے ہیں ادھر آؤ تو بڑا مزہ، باتیں بڑی اچھی، ادھر جاؤ تو اور شرک کی بات ساری ادھر۔ اللہ اکبر، فرمایا بات سن، اس بڑے خدا کو تو مانتا ہے نا تو؟ کافر بھی مانتے تھے بھائی، بڑا تو اس کو مانتے تھے، کہا اس کو تو مانتا ہے بالکل۔ تو کہنے لگے ایک دعا کر، تو یہ کہے اللہم الہمنی رشدی، پڑھ لو آپ بھی، اللہم الہمنی رشدی، یا اللہ میرا دل صحیح طرف لگا دے، آئی ایم کنفیوز، آئی ایم، تو میرا دل ایک طرف یا اللہ کر دو، تیری مہربانی یا اللہ، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح، یہ بھی صحیح لگتے ہیں وہ بھی صحیح لگتے ہیں، سمجھ آتی کوئی نہیں، لیکن ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ غلط ہے، ہمیں لگ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ورلڈ، پوری کائنات کہہ رہی ہے غلط ہے، لیکن یا اللہ باتیں تو صحیح، تو چلو میں کنفیوز ہوں یا اللہ میرے ایک طرف میرا ون سائڈ میرے دل کو کر دے، بس سیدھی بات کی نا، اور کہا یہ پڑھتا رہے دعائیں کرتا رہے پھر تو آنا۔ ہائے ہائے قربان جاؤں، کیا پرسکرپشن دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تھوڑے دنوں بعد آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دو۔ جی یاد رکھو میرے پیارو، آج سے لے کر آپ بھی، میں اپنے آپ کو پہلے نصیحت کرتا ہوں، پھر آپ کو میرے پیارو ہمیشہ یہ دعا مانگو، اور میری بہنیں بیٹیاں بھی ہمیشہ یہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، اور نمبر 2 یا اللہ خاتمہ بھی ایمان پہ فرمانا۔ اور آپ نے دیکھا سورۃ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو ہدایت دے دے۔ اور کوئی بندہ کسی کو کہہ دے نا آج کہ تجھے اللہ ہدایت دے، اس کو گالی سمجھتے ہیں، پتہ تمہیں نہیں پتہ لگے۔ اور ہم خوش ہوئے، ہم کو ایک دن میسج ملا فون میں، میرے ایک بڑے پیار والے یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے ہم کو بولا کہ میسج چینج کرو، میرا میسج کچھ تھا تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ میرا میسج تھا، میں کہتا ہوں جو مجھے فون کرتا ہے، میں کہتا ہوں جیسے آپ کا نام نور الدین، کوئی میں کہتا ہوں اعجاز، حافظ اعجاز میرے میسج میں، تو چلو تو وہ مجھے کہتے ہیں میسج میں، اس کو آیا تو فون نہیں اٹھا سکوں گا، کہتے ہیں بھی یہ کیا حافظ اعجاز، پتہ ہے تم حافظ اعجاز ہو، کہتے تم میسج ایسا بھرو السلام علیکم، ہم کو نصیحت کی تھی کہ میسج بھرو السلام علیکم، دس از حافظ اعجاز، ایسا کرو۔ کہتے تو معلوم ہو کر یہ، انہوں نے ایک دفعہ کہا میں پھر بھول گیا، ہم کو میسج چینج کرنا بھی نہیں آتا نا، پرابلم یہ ہے کسی کو کہیں گے تو میسج چینج کرے گا، تو وہ پھر ایک دن میسج آ گیا، پھر فون میں آیا تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میسج چینج کرو اپنا، اور اللہ تمہیں ہدایت دے۔ ہائے ہائے ایسا مجھے مزہ آیا، لیکن کسی انسان کو آپ کہو تو تم کو سر پھاڑے گا، سمجھ لگی، اور تینوں اللہ ہدایت دے، اس کو گالی سمجھا جاتا ہے، گالی، لیکن گالی نہیں ہے بھائی، اس کو مان لیا کرو۔ ہم خود کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ سیدھی راہ دے۔ دیکھو ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں، تو بھائی میں بتا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی ہے، لیکن آپ تو دلوں کو صاف کرنے کے لیے آئے، اور سنو جب آپ نے دل صاف کیے، وہ صحابہ سن لو جو ایمان سے پہلے اپنی زندہ بیٹیوں کو قبر میں دفن کر دیتے تھے، اور انسانوں کو قتل کر کے ان کے سر کی کھوپڑی، ہیڈ کو باؤل صاف کر کے اس کے اندر خون پیتے تھے، زنا کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، 360 خدا کو مانتے تھے، لیکن جب کنورٹ ہوئے، اسلام میں آئے، اب ان کی زندگیاں چینج ہو گئیں، ان کے دل صاف ہو گئے، توبہ کی، سارا کام سیدھا ہو گیا۔ اب سنو، ایک محفل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے شاگرد صحابہ بیٹھے ہیں، بہت سارے صحابہ، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ دنیا میں میری 3 چیز فیورٹ ہے، 3 چیز میری فیورٹ، ایک تو نیک عورت، نیک بیوی، یہ دنیا کا سب سے بڑا تحفہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اس لیے بھی، لیکن پرابلم یہ جن کی بیوی نیک ہے، یہ سن لو آج، جن کی بیوی نیک ہے، شریف ہے، اچھی ہے، ان کو اس اللہ تعالیٰ کے گفٹ کا پتہ ہی نہیں، وہ تو کرتے ہیں نقدری، اور جن کی ہے ذرا پاورفل وہ سیدھا کر دیتے،
وہ تو دل میں کہتے ہوں گے یا اللہ میری بیوی نیک ہوتی تو اچھا تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جن کی نیک ہے ان کو قدر نہیں. اس لیے اس کی فکر کرو بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری فیورٹ نیک عورت، نیک بیوی بہت بڑی نعمت. نمبر 2 فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. آئے ہائے، نماز از مائی فیورٹ. آپ اور میں بھی بناؤ نا فیورٹ، کم مزہ آئے گا. اور فرمایا خوشبو میری فیورٹ. یہ 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. اب دیکھو، کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی کل یہ لیکچر ہوگا اور تم سب اسٹڈی کر کے آنا، اپنی اپنی 3 فیورٹ بتانا. یہ نہیں کہا، یہ تو اچانک ہوا، سڈنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. اب سنو، حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی 3 فیورٹ، میری بھی 3 فیورٹ. نمبر 1 کہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے رہے. سبحان اللہ، یہ ہے عاشق رسول، آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا رہوں، یہ ہے میری فیورٹ. اور نمبر 2 فرمایا، عرض کیا کہ میں اپنا سارا مال آپ پہ لٹا دوں، خرچ کر دوں. دس از مائی فیورٹ. سارا مال آپ نہ کرنا کبھی ایسے ہم مارے جاؤ گے، کم خراب ہو جائے گا، اس کے لیے بڑا دل چاہیے. سن لو مال کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا ہم کو بہت سخت ضرورت پڑ گئی پیسوں کی دین کے کام کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکویسٹ کر دی، صحابہ مقابلہ کرو، ٹکا کے لاؤ، ہم کو بہت سخت ضرورت آ گئی ہے اسلام کے لیے. آئے ہائے، قربان جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کے صحابہ پہ. صحابہ نے ڈھیر لگا دیے، سونے چاندی کے ڈھیر، نوٹوں کے ڈھیر، کپڑوں کے ڈھیر، الگ الگ رکھو، ادھر 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 ادھر. بتاؤ ہاں بھائی ہو گیا، ہاں کتنا لائے ہو؟ ایک صحابیوں نے کہا جی آدھی پراپرٹی ساری لے کے آ گئے. جتنی پراپرٹیاں دیکھو آپ کی بنگلہ دیش میں، پاکستان، انڈیا، پتہ ہے نا کتنی کتنی ہیں، بینک بیلنس کتنے، سٹور کتنے، سارا پتہ ہے. اے تو پکا حساب ہر وقت کرتے ہو گے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب 3 رکعت پڑھائیں، 3 رکعت پڑھائیں، سلام پھیر دیا، کنفیوز ہو گئے مقتدی بھی. تو مولانا نے کسی نے کہا جی 3 رکعتیں ہوئیں، کسی نے 4، کسی نے 3، تو پتہ نہیں چل رہا. ایک بزنس مین تھے، سب تو نہیں ایسے ہوتے لیکن وہ ماشاءاللہ زیادہ، تو کہنے لگے جی مجھے پکا پتہ ہے 3 رکعتیں ہوئی ہیں. کیسے؟ کہنے لگے میرے 4 سٹور ہیں تو میں ہر رکعت میں 1 سٹور کا حساب کر لیتا ہوں. آج 3 سٹور کا حساب ہوا ہے، چوتھا رہ گیا. آپ دیکھو کتنے حساب کرتے ہو مولوی صاحب کے پیچھے. یار کہاں سے آپ ہو کے آتے ہو، بتانا نہیں کسی کو، لیکن سیکرٹ ہے کہاں پھر کے آ جاتے ہو. مولانا بیچارہ آگے کھڑا ہے پڑھا رہے الحمدللہ رب العالمین، آپ سیدھے بنگلہ دیش، ٹاٹا زندہ باد، بنگلہ دیش، انڈیا، وہ سارے ادھر پہنچ گئے. پہنچتے ہو نہیں، بتانا نہیں ہے. اور کس کس سٹور میں جاتے ہو، ادھر کھڑے کھڑے ماشاءاللہ سارا. ایک ابھی حدیث شریف ہم کو یاد آ گئی، قربان جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے بندے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ایک وہ ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے. ایک اللہ والے نے یہ بات کی، کسی نے کہا جی اٹ از امپاسبل، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہمارے بیوی ہیں، بچے ہیں، بزنس ہیں، یہ کیا ہو گئے؟ انہوں نے سمجھایا کہ بھی مسجد میں لگے رہنے کا یہ مطلب ہے نمازوں کی فکر، یا اس کی کچھ ڈونیشن دینے کی فکر، پنکھا فالتو چل رہا ہے اس کی فکر، ٹیوب فالتو چل رہی ہے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کے گھر سے محبت ہو اینی ٹائپ، یہ ہو سکتا ہے، ہونی چاہیے ایمان والے کی. تو بڑا سمجھایا. انہوں نے کہا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، اٹ از امپاسبل کہ بندہ فیکٹری میں ہے، بچوں میں ہے اور دل مسجد میں، یہ ہو نہیں سکتا. بڑا سمجھایا، نہیں مانا. آخر اس اللہ والے کے دل میں اللہ پاک نے ڈالا کہ فرمایا دیکھو جب تم مسجد میں ہوتے ہو، ادھر بتاؤ تمہارا دل اپنی بیوی بچوں میں ہوتا ہے کہ نہیں، بزنس میں ہوتا ہے کہ نہیں، دوسری کنٹری میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں بیٹھے ہیں، ابھی خیال سے کدھر پہنچ جائیں گے. تو فرمایا یہ اسی طرح ہی ہے جیسے مسجد میں بیٹھ کے تمہارا دل کہاں سے پھر کے آ جاتا ہے، اسی طرح تم باہر رہو، اللہ کے گھر کی محبت دل میں رکھو، جہاں بھی رہو گے اللہ کے گھر کے ساتھ تمہارا دل اٹیچ رہے گا. خیر میں بتا رہا تھا کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان یاد ہے، ان کی 2 فیورٹ بتائی ہیں، تیسری ابھی بتاتا ہوں. تو کیا ہوا، آپ نے فرمایا مال لاؤ، آدھی پراپرٹی لے آیا. کسی سے پوچھا، اس نے کہا 1/4، 2 بھائی 2/3 فلاں فلاں. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر کو پوچھا، آج سنو ذرا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پوچھا تو کیا لایا ہے؟ ہائے ہائے، اب تو جواب صحیح دینا.
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جو آٹا تھا وہ بھی لے آیا، جو کپڑے تھے ایکسٹرا سارے، ایک ایک جو پہنے ہوئے سوٹ ہوئے سب کچھ لے آئے، اور دیواروں پہ ہاتھ مارا، سوئی بھی نہیں گھر میں، بسترے بھی لے، ایوری تھنگ از ہیئر۔ ہمارے گھر میں آج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور آپ کی محبت، بس سمجھ لگی؟ ہمارے گھر میں صرف دو چیزیں ہیں آج، اللہ تعالیٰ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج رات میرے بچے بھوکا سوئیں گے اور کل بھی پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی غم نہیں ہے، اتنا بڑا دل سب کچھ۔ اور اس پہ کسی اللہ والے نے کیا کہا ہے، یہ دل جگر ہو تو ایسا بندہ کرتا ہے۔ تو کسی نے عجیب کہا کہ اصحاب پاک مصطفیٰ کو خدا نے کیا جگر دیا، دل۔ کسی نے سلوسا دیا، میرے ہاتھ کو دیکھو، 3 حصے، کسی نے نصف گھر دیا، آدھی پراپرٹیاں ساریاں حساب لگا کے ساری لا کے رکھ دی۔ اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، اور عائشہ کے باپ نے، کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ، اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا اور رسول کے سوا، خدا اور رسول کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ اب سنو پھر کہ اصحاب پاک مصطفیٰ کو خدا نے کیا جگر دیا، کسی نے سلوسا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا اور رسول کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ لیکن آپ ایسا نہ کرنا یار، تھوڑی مہربانی، گھر والے بھی گھر سے نکال دیں گے، کام خراب ہو جائے گا، طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہ دوسری فیورٹ کیا تھی آپ کی؟ منہ سے نہیں کہا، دل سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مائی سیکنڈ فیورٹ ان مائی لائف، کہ اپنا سارا مال آپ پہ خرچ کر دوں، کر کے دکھایا کہ نہیں؟ تیسری فرمایا کہ میری بیٹی عائشہ آپ کی بیوی ہے، یہ میں بڑا خوش ہوتا رہتا ہوں۔ بھائی 3 چیزیں تو آپ کہیں گے ہم ہی کیسے عمل کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنا، ہم کیسے کریں میں بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، بس کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، جاگنے میں، باتھ روم جانے میں، آنے میں جو بتاتا رہتا ہوں وہ کرو۔ سبحان اللہ، ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔ اور مال تو خرچ کر سکتے ہو، میں نے کہا سارا نہیں کرنا، ذرا طریقے سے۔ اور کہ آپ کی بیٹی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ان کے گھر میں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی دین پہ لائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اور صحابہ سے، صحابیات سے ہم دل سے ان کی قدر کریں، سارے صحابہ اور صحابیات کی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کریں۔ اور بھائی حضرت عمر بھی وہیں تھے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی 3 فیورٹ، دیکھو 3 فیورٹ کی بات چل رہی ہے آج، میری بھی 3 فیورٹ ہیں۔ ایک تو ہے نیکی کا حکم کرنا اور نیکی پہ عمل کرنا، پاورفل۔ نمبر 2 گناہ سے رکنا اور روکنا بھی، جی ڈنڈے کے ساتھ سیدھے ہو جاؤ۔ عمر تو گرم، کیا شان تھی، ہم ان کا بڑا فین ہوں، میں بھی ان کا۔ اور تیسرا پھٹے ہوئے کپڑے پہن، آئے ہائے 17 ٹکڑے ہوتے تھے جسم، 17 جگہ پہ پھٹا ہوا ہے قمیض سلوار، 17 ٹائم ادھر پھٹ گیا، کپڑا نہیں ملا اس رنگ کا، دوسرے کلر کا لگا دیا، اتنا بڑا بادشاہ۔ اور پتہ ہے بیت المقدس جب فتح کرنے گئے، پتہ ہے قصہ سنو، بیت المقدس کفار کا قبضہ ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے، دنیا تڑپ رہی ہے، نہیں مل رہا۔ سنو، حضرت عمر فاروق جاتے ہیں اپنے خادم کے ساتھ کہ چلو جاتے ہیں پتہ کر کے آتے ہیں، اور اونٹ ہے، لمبا سفر ہے، اور کہ اونٹ پہ بھی زیادتی نہ ہو، جی سامان بھی ہے، لگیج ہے، زیادتی نہ ہو، 2 میل تو پیدل چل، میں اوپر، پھر میں نیچے، تو اوپر، واکنگ میں پیدل، اتنا لمبا سفر، ایسا باری بنا لی، 5 میل 2 میل، اور چلتے 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 جب وہ شہر آیا قریب، بیت المقدس کا شہر جو آیا، تو نوکر نے یہ کہا کام خراب ہو گیا، کیا؟ بظاہر وہ باری نوکر کی اوپر بیٹھنے کی آئی،
اور ان کی جو امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں سے بھی بڑا، ان کی واری آئی، ان کی ٹرن آئی پیدل کی، اور سامنے تو شہر نظر آ رہا ہے، اور کپڑے ان کے پھٹے ہوئے، اور نوکر صاحب کے ٹھیک ٹھاک، نوکر ٹور والا. اور ہم کو یاد آ گیا قصہ، اللہ معاف فرمائے، اس سے نہیں بیچ میں آتے، کوئی بندہ تھا، حضرت عمر کی تو شان ہی کیا، اور کی تو فیوریٹ تھی پھٹے کپڑے، لیکن ادھر کا ایک بندہ ہے واقعہ، بندہ تھا بہت امیر لیکن کنجوس، کپڑے اچھے پہننے چاہیے، وہ تو کنجوسی کی نہیں تھی، وہ تو ایک اور بات تھی جس کی وجہ سے پھٹے پہنتے تھے، لیکن ایک کنجوس تھا نمبردار، اور اس کا جو نوکر تھا مراسی، یہ جو ہوتے ہیں مراسی محکمہ ہوتا ہے، بڑا خوش رکھتا ہے بندے کو، تو وہ نمبردار صاحب نے، نمبردار جیسے میر یا ایسا کچھ سمجھانے کے لیے جنرل بھی ہے، اور ایک جو بالکل چپڑاسی جو دوبارہ تو اس میر نے، میر کنجوس، اس کا نوکر دل والا کہیں ٹور پہ جانا تھا، تو میر صاحب نے، ایسے تو میر نہیں ہمارے ملک کے کچھ جو نمبردار تھا، تو وہ اپنے نوکر سے کپڑے مانگ لیے 12 کیے ہیں، کہتے یار تیرے کپڑے بڑے زبردست ہیں، ہم کو دے دو، ٹور لگانا ہے کچھ ولیج کا، کچھ ٹاؤن سٹیز کا، تو تیرے کپڑے اچھے ہوتے ہیں، ذرا مجھے دے دو. پہن لی، اور یہ جو دونوں نوکر اور باس جا رہے ہیں، گئے اگلے گاؤں میں، اور کچھ تو تعارف تھا، کچھ ویسے بھی کہا کہ جی اپنے چوئی صاحب ہمارے نمبردار صاحب ہیں، اور جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے وہ میرے ہیں، یہ بھی بتا دیا، یہ اب میرے صاحب ہے تو کپڑے جو ہے نا میرے ہیں. یار تو کام برا کیا نا، بھیجتی ہو گئی. تو خیر وہاں بات ہوئی، تو اگلے گاؤں پھر جانا تھا وزٹ، بڑا نخرا ہے. وہ نمبردار صاحب نے کہا اس میر نے، گل سن یار، یہ تم نے کیوں کہا کہ کپڑے میرے ہیں، تو ہماری بجتی کر دی، انسلٹ ہوگی نا یار، تھوڑا نام لکھا ہوا کپڑوں پہ، کیا ضرورت تھی؟ کہنا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں کروانا. اگلے گاؤں میں گئے، ادھر باتیں ہوئی، سارا تعارف شارف بھی کرایا سارا، کہ جی اپنے نمبردار صاحب ہیں، اور جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ان کے ہیں. انا للہ، یار ڈرامہ، کپڑے ان کے، حالانکہ ایسا بھی تو نہیں کہنا چاہیے. تو آگے گئے آگے، تو پھر اس نے کہا کہ یار یہ تو اور بےزتی کر دی میری، پچھلے گاؤں میں بھی تو نے ہمارا، حالانکہ پیسہ بڑا لیکن دل نہیں، تو اب اس گاؤں میں تو نے یہ کہہ دیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کپڑوں کا ذکر ہی نہیں کرتا. کہتا ٹھیک ہے انشاءاللہ ذکر گئے. اگلے گاؤں میں جب گئے، تعارف کرایا اور سارا بڑا ٹور، بیٹھے بوٹھے بڑا نخرا ہے، ٹور تعارف تو عزت ہے. تو کہا کہ یہ نمبردار صاحب ہیں، لیکن جو کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہ بات ہے. تو خیر بھئی وہ تو الگ تھی، لیکن یہاں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، نوکر نے کیا کہا یاد ہے کہ یہ 2 کام کرتے، ایک تو میں اپنی ٹرن آپ کو دیتا ہوں، میں پیدل چلنے کی آپ کی ٹرن ہے، لیکن میں سیکریفائی کرتا ہوں، آپ اوپر بیٹھو میں پیدل، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے کہ بادشاہ وقت آ رہا ہے اور پیدل ہے، اور اس کا نوکر اوپر، ٹھیک نہیں ہے. فرسٹ ریکویسٹ. اینڈ سیکنڈ ریکویسٹ کہ کپڑے آپ کے تو بہت پھٹے ہوئے، میرے زبردست، تو کپڑے بھی چینج کر لیں. کپڑے میں آپ کا سوٹ، میں آپ کو فرمایا نو وے، کپڑے بھی میرے ہی رہیں گے اور ٹرن میری، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرن آئی ہے پیدل چلنے کی، وہی رہے گی. اگر ادھر سے ہوتا اسکیجول میں میرا اوپر ہوتا نو پرابلم، بٹ یہ تو میری ٹرن ہے. اور جب پہنچے بادشاہ بھی کھڑا ہے، ان کے علماء بھی کھڑے ہیں، ان کے جرنیل بھی کھڑے ہیں، اور پوری دنیا کے طاقتور لوگ بظاہر، لیکن جیسے ہی دیکھا پوچھا ان کے علماء نے، ان کے بادشاہ نے کہ بھئی یہ بتاؤ عمر کون ہے؟ عمر اوپر عمر ہے کہ ادھر؟ انہوں نے کہا جی جو پیدل چل رہا ہے یہ امیر المومنین ہے. انہوں نے کہا دیکھا کپڑے پھٹے ہوئے اور سارا کچھ، پر اسی وقت اپنے بادشاہ کو کہا سن لو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر ہی اس کو فتح کرے گا، بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا نوکر اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوگا اور بادشاہ وقت پیدل آ رہا ہوگا، اور نوکر کے کپڑے نئے 0 میٹر ان ٹچ،
اور بادشاہ کے کپڑے اتنے اس جگہ سے پھٹے ہوئے ہوں گے ایسا, اور اس سے کوئی دنیا کی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. آرام سے ان کو چابیاں دے دو. چابیاں کی ہیں لو جناب, یاد ہے یہ ہے عمر. اور بھائی ان کی ایک ایک بات ایسی ہے, میں کیا بتاؤں کیا شان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے ساتھ ڈیوٹی لگاتا ہے. ابلیس ہر ایک کے لیے اس نے ایک شیطان مقرر کیا ہوا ہے, وہ پکا فکس ہے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک. یاد رکھو جس دن بچہ دنیا میں آتا ہے, پہلے دن کا بچہ بیچارہ چوچا, اس کے ساتھ ابلیس صاحب, وہ ہمارے ابا جی کو جس نے جنت سے نکالا ابلیس, وہ اپنے ایک چھوٹی کارڈ دے دیتا ہے اس بچے کے ساتھ کہ تو اس بچے کو خراب کر. حالانکہ بیچارہ تین 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 چوچا, اس کو کیا خراب کرے گا, لیکن اس دن ڈیوٹی لگتی ہے. پیدا ہوتے ہی شیطان ڈیوٹی اس کی لگا دیتے ہے, اس کے ساتھ تو رہنا ہے مرتے دم تک, اس کا بیڑا گرک کرنا ہے, اس کو خرابیوں میں لے کے جانا ہے. اور وہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے. یہ جو خرابیاں ہوتی ہیں شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں, تو وہ اینڈ تک. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ابلیس نے, دیکھو صحابہ, اس ابلیس نے آپ کے ساتھ بھی ڈیوٹی لگائی ہے. سنو ذرا, وہ تو سب کے ساتھ لگاتا ہے اور ابھی بڑی عمر کا ہے ابلیس, وہ آپ کے ساتھ. فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی اس نے ایک تو لگا دیا, لیکن الحمدللہ جو میرے ساتھ ہے نا وہ تو میرا اوبیڈینٹ ہے. سبحان اللہ, وہ تو کچھ خرابی کرا ہی نہیں سکتا, وہ بیچارے ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے کیونکہ وہ تو ڈیوٹی لگی ہے نا, وہ ادھر ادھر. لیکن سنو, فرمایا کہ دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جس کے ساتھ شیطان نے جو ڈیوٹی لگائی گمراہ کرنے کی اور خراب کرنے کی, وہ شیطان جو ہے وہ اس بندے سے ڈرتا رہتا ہے. وہ شیطان ہے جس کو خراب کرنا تھا اس بندے سے ڈرتا رہتا ہے اور رستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. وہ کون بندہ ہے؟ امت میں ایک ہی بندہ ہے, وہ ہے عمر رضی اللہ. ایسی شان ہے. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ایسی شان ہے. لیکن دیکھو حالت کیا ہے, سادگی. اس لیے میں اور آپ کیا کریں, نیکی کے کام بھی کریں, گناہ سے بچیں بھی. اور یہ نہیں میں کہتا پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آ جاؤ, لیکن میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی کہوں گا, آپ سے بھی عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو اچھے کپڑے پہنو, اگر نہیں ہے تو بہت لمبے چوڑے چکر میں نہ رہو, صاف ستھرا کپڑا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بڑا ہی کچھ میں مہنگے خریدتا رہوں, اسی چکر میں رہوں. کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ سادگی بھی زندگی کا ایک بہت بڑی نعمت ہے. گاڑی ہے, سادگی میں رہو, اللہ نے توفیق دی ہے. نئی نئی گاڑیاں لوگ ٹکا کے, لیکن دل میں بڑائی نہ آئے. یاد رکھنا, دل میں کبھی بڑائی نہ آئے. ہاں آپ کو ہمت دی ہے, حلال کی گاڑی ہے, کیش کی لے لو, نو پرابلم. گھر بھی ہے, کوئی بھی چیز ہے, لیکن سادگی بھی ہو. سادہ بندے کو بھی کم نہ سمجھو, اور سادگی کے آپ بھی جاؤ, کوئی بات ہی نہیں. کپڑے دیکھ کے انسانوں کی قدر نہ کرو, اس کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کے. اور بھائی حضرت عثمان غنی بھی وہیں تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی 3 فیوریٹ ہے. سنو, یہ دل کی صفائی ہوئی ہے نا, دل صاف ہیں, باتیں سنو اچانک ہو رہی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 3 فیوریٹ کیا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا, ننگوں کو کپڑا پہنانا, اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اتنی زیادہ تلاوت کرتے تھے, اتنی زیادہ. اللہ اکبر. جب شہید کیے گئے, پہلے سپارے کا آخری پیج فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یہ پڑھ رہے تھے, شہید کر دیا گئے. آج بھی وہ قرآن پاک جو آپ پڑھا کرتے تھے آج بھی موجود ہے استنبول میں, ترکی میں. اس پہ خون کے قطرے آج بھی موجود ہیں. دیٹس ریئل قرآن. جاؤ بھائی ادھر بھی سیر کے لیے جاؤ, اللہ کے بندے. یہ 6-7 گھنٹے کی فلائٹ ہے, اللہ نے توفیق دی ہے. وہ قرآن شریف دیکھنے کو دل نہیں کرتا, چلو اے نال استنبول ٹکٹ لئی, چلو بھائی دیکھو کیا کیا ہوتا تھا. کئی سو سال مسلمانوں نے حکومت کی, آج کیا ہو رہا ہے, کیا سسٹم ہے. وہاں وہ قرآن پاک ہے. ویسے عثمان غنی پڑھا کرتے تھے. یار کیسی بات ہے. اور عثمان غنی کون ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, عثمان تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. ایک بیٹی تھی فوت ہو گئی, دوسری تھی وہ بھی فوت ہو گئی. فرمایا عثمان تو اتنا اچھا لگتا ہے مجھے, اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی, ایک مرتی دوسری میں تجھے دیتا, دوسری تیسری چلی جاتی, چوتھی 40 بیٹیاں بھی ہوتی, سب بیٹیوں کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا. تو اتنا اچھا داماد ہے. یہ داماد اچھا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ جو داماد ہوتے ہیں, داماد صاحب, یہ ساری دنیا کے لیے اچھے. اور صرف گڑبڑ کدھر کرتے ہیں؟ اپنی بیوی اور سسرال کے ساتھ. اس لیے باندر بھی
بچپن میں مداری میں جب سسرال کے یہاں جاتا تھا تو ٹوپی پہن کے اینک پہن کے جیکٹ پہن کے آکڑ کے جاتا تھا ڈنڈا ہاتھ میں. یاد ہے مداری دیکھو کمپیوٹر میں, یہ دیکھنا ہم سب چیزیں تو نہیں دیکھنی چاہیے. اپنے مداری ہم بچپن میں ہم بڑی مداری دیکھتے تھے, مار بھی کھاتے تھے پھر آ کے گھر بھی اسکول سے بھی, کیونکہ لیٹ ہو گئے مداری تو کہتا تھا چلو مڈیا سورے جانا ہے, سسرال میں جانا ہے, دماغ خراب ہو. ہم کو فون آتے ہیں لوگوں کے خود ابھی بھی امریکہ میں بھی کہ جی پتہ نہیں کیا بات ہے, سسرال والے تھوڑی سی بھی بات کریں نا غصہ چڑھ جاتا ہے, اور ہمیشہ دل کرتا ہے کہ میں سسرال میں جاؤں تو پروٹوکول ملے. میں کیا پتر تیری بیٹیاں ہوں گی, پھر تیرا داماد تجھے چھتر پھیرے گا اور تجھے پروٹوکول مانگے گا, پھر تیری ہوش ٹھکانے آئے گی. کتنے لوگوں کا دماغ صحیح ہو گئے, کیا پروٹوکول, کیا بدماشی. اور ایک ہمارے بھائی بہت ایک بندہ اس کی 6 بیٹیاں تھیں, ذات اللہ مغفرت فرمائے, ہمارے عبد المتین کا یار تھا. عبد المتین نہیں, اور جوک سنانے والے, اور جس نے دعوت بھی کی ہوٹل میں بلا کے سارے گئے, اور وہ بھی فوٹو نے کبھی کوئی نہیں مانا. ان کا بیسٹ فرینڈ ایک تھے گجرانوالا میں, فوت ہو گئے 6 بیٹیاں. ایک بیٹی دی اپنے رشتہ داروں کو, انہوں نے ناک میں دم کر دیا تو کہا میں یار برادری میں نہیں دینی چاہیے. دوسری غیروں میں دی, اس سے بھی خراب. تیسری امیر لوگوں کو دی, بہت امیر, وہ تو اور خبیث اور لالچ, کوٹھی فلانا گڈی وہ بھی. پھر اس نے کہا امیر کو بھی نہیں دینی چاہیے. پھر ایک غریبوں کو دے, سب سے غریب, اس تو بھی خبیث نکلیا. چاروں اور 2 کی نہیں تھی. وہ عجیب بات کیا کرتے تھے یار, ہائے ہائے, کہتے تھے جو داماد ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے. تھوڑی مہربانی یار, میں نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں تو ان کا ریفرنس دے رہا ہوں. فوت ہو گیا, نہیں سمجھ آئی, یہ سب کو نہیں آئے گی. یہ ان کو آئے گی جن کی بیٹیاں شادی شدہ ہیں. یہ سن لو, شادی شدہ بندوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. کس کو آئے گی میری بات, یہ والی جس کی بیٹیاں ہیں اور شادی شدہ ہیں اور داماد خراب. داماد ہے سن اللہ, اس کے دل کے پوچھو, دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. اس بندے نے یہ کہا کہ داماد نیک بھی ہو, بزرگ ہو جائے, اللہ کا ولی جو مرضی ہو جائے, کہتے تھے کہ یہ سسرال والوں کے لیے یہ بدماش ہوتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا بدماش داماد ہوتا ہے. بارو کٹ کھائے گا, بارو گاربیج اس کو لوگ سمجھیں گے, گاربیج صاحب, چتر, جتیاں, گھر آ کے بیوی پہ رو اور سسرال پہ رو. بہت کم داماد ہیں جو سسرال کی صحیح قدر کرتے ہیں یا بیوی کی, ورنہ اس کی بات کر رہا ہوں بھائی, یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے. اگلی دفعہ آپ کہیں کتنے لکھا ہوا ہے, ہاں لکھا ہوا نہیں ہے, یہ تجربہ ہے اس بندے کا. اور وہ اتنا ذہین بندہ تھا یار, وہ پرے کا بندہ تھا. پرے سمجھ تو دنیا کے جھگڑوں کے وہ فیصلے کرتا تھا, لوگوں کی بیٹیوں کے فیصلے, وہ ملینر لوگوں کو آپس میں لڑائی قتل کے فیصلے وہ کرتا تھا. اللہ اس پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. 6 کی 6 بیٹیاں اور دکھ کے ساتھ ہارٹ اٹیک ہو کے مر کے چلا گیا. وہ کہتا تھا بھائی ایسے ایسے سارا کام کر, ہم دل کی باتیں کرتا تھا. یہ پہلی دفعہ اس نے زندگی میں ہم کو یہ بات سنائی, ہم حیران ہو گئے کہ یار دیکھو. اور ایک اور بھی سن لو, وہ بھی حدیث شریف کا حوالہ نہیں ہے. وہ ایک ان پڑھ بندے نے جو انگوٹھا چاپنے والا, اس نے بڑی مزے کی بات کی. یار اچھی باتیں سن لیا کرو, کبھی کبھی سخت بھی ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ مسجد میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں. مسجد میں عموماً 3 طرح کے لوگ آتے ہیں, ورنہ اور چوتھا نہیں ہوتے. کون؟ نمبر 1 بہت ہائی لیول ایمان والے, سیدھی سی بات ہے, ناراض نہ ہونا, بہت اللہ تعالیٰ کی محبت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت, قبر کا بڑا غم, دوزخ سے ڈرے ہوئے, جنت کو چاہنے والے. نمبر 1 وہ ضرور ریگولر وہ مسجد میں جائیں گے, بس. نمبر 1 یہ. نمبر 2 ٹاپ کلاس منافق, جس کو پنجابی میں کہتے الو دے پٹھے. جی یہ گالی نہیں ہے. ٹاپ کلاس خبیث انسان ریگولر مسجد میں آئے, ہائی لیول بدماش, لیکن شکل ایمان والی. پہلی صف, تہجد, نماز, روزہ, صدقہ, خیرات, لیکن منافق ہیں, خبیث ہیں. یہ وہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور دیکھا ہے ہم نے, بہت ہے, ہماری فیلڈ ہے یار, 40 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. اور نمبر 2 منافقین. نمبر 1 شرارتی لوگ. نمبر 1 وہ جاتے اس لیے مسجد میں کہ لوگ ان کو سمجھیں نیک, ہوتے ہیں بدماش, لیکن لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے ساری لائف. یار اس بندے نے کمال کر دی. تیسری اس نے بڑی مزے کی بات کی یار. تیسری کہتا ہے فصلی بٹیرے. وہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. فصلی بٹیرے, بٹیرے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟
وہ نہیں پتا الو نہیں کوئل سمجھ لو، کوئل کا بھائی یا کبوتر پیجن بردر اسی کے ریلیٹیشن. بٹیرے تتر بٹیرے ہوتا ہے تو کہنے لگا کہ فصلی بٹیرے. وہ کیا کیسے یار؟ کہتے غم آئے نا بڑے، بہت غم آ گئے، پرابلم مصیبت بڑے، مسجد میں آنا شروع کر دیے. آ رہے نماز بھی پڑھ رہے، مولوی صاحب تمیز دے دو، دعا کرو، کم خراب، کچھ مسجد میں پیسے ڈال رہے، صدقہ بھی کر دیا، تھوڑا بہت صدقہ بھی دیو، صدقہ بھی کوئی نہیں، باقی کم سے دینی ہے بھی، لیکن پرابلم آ گئی. اب صدقہ بھی ہو رہا ہے، ماشاءاللہ نماز بھی ہو رہی ہے، دعائیں بھی، اور اللہ بڑے سونے، کام ہو گیا، چھٹی. یہ بھی سیزنل بٹیرے، سیزنل برڈ، وہ سیزن ہوا آ گئے. یا روزوں میں، اب دیکھو روزوں یہ فصلی بٹیرے دیکھا، مسجد میں فجر میں 200 بندہ، عشاء آگے پیچھے 15 منٹ کی عشاء 15 بندے بھی نہیں، اور تراویحوں میں 1.5-2 گھنٹے کی عشاء 500 بندہ. سبحان اللہ. دیکھا کبھی؟ بھول گئے انہیں آنے والا روزے. پھر روزوں میں آگے پیچھے کدھر گیا؟ جمعے کے ٹائم ماشاء اللہ 600 بندہ، اسی مسجد میں عصر کے ٹائم 6 بندے. سبحان اللہ. جمعہ یہ ہوتے ہیں فصلی بٹیرے. سمجھ لگی؟ ایک اور ہمارے بات بڑی پتہ کی ہے بھائی، لیکن بھائی آپ اور میں تو پہچان نہیں سکتے، کسی کا کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن بھائی یہ اس نے 20-25 سال بعد پہلے کی تھی، سمجھ آئی ہم کو 5-6 سال ہوئے، مجھے 15-20 سال بعد سمجھ آئی. میرے محکمے کی بات آپ کو کب آئے گی؟ یہ تو آئے گی آپ کو 2030 میں جا کے. یہ جو آج بات کر رہا ہوں کہ 2010 ہے نا، 2010 ہے، تو اگر زندہ رہے تو 2030 میں یہ بات سمجھ آئے آپ کو کہ یار ایک بندے نے کہا تھا، اجاز نام تھا، اس نے کہا تھا 3 طرح کے لوگ آتے ہیں، اور میں تو نہیں کہا، ایک ان پڑھ بندے نے یار لے کر ہمارا دل کھینچ لیا. ہم نے ڈائری میں لکھی ہوئی ہے، 20 سال ہو گئے ڈائری کے اندر اس بندے کا میں نے لفظ لکھ لیا، لیکن سمجھ ابھی آئی. کون مسجد میں آئیں گے ریگولر؟ پاورفل ایمان والے، ہائی لیول. ان کو نہیں ہے کہ دنیا ہم کو اچھا کہے، وہ آ رہے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آخرت کا غم ہے، ان کو پتہ ہے قبر میں جانا ہے جی، وہ آتے ہیں ریگولر. نمبر 2 منافقین، بدماش، ٹاپ کلاس بدماش، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا کام کر رہے ہیں. اور نمبر 3 سیزنل برڈ، وہ تو پتہ ہی ہے. تو یہ، اور اس لیے بھی میرے پیاروں یہ باتیں عجیب ہوتی ہیں، یہ اللہ پاک ہی دل میں ڈالتے ہیں. بھائی آگے میں بات کیا کر رہا تھا؟ عثمان غنی یاد رہے گا؟ عثمان غنی کی بھوکوں کو کھانا، ننگوں کپڑا بنانا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. ایک رات میں کبھی پورے قرآن پاک کی تلاوت کر دیتے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے. میں اور آپ کیا کرتے؟ کبھی ہاتھ بھی لگایا. اس لیے اس کی کوشش کرو میرے پیارو. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی 3 فیورٹ ہیں. ہائے میری فیورٹ کہ مہمان کی خدمت کرنا. مہمان کی، ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے مہمان نہ ہی آوے، لیکن دل والے لوگ مہمان کی خدمت کرتے ہیں. کیا کرو میرے پیارو، مہمان آتا ہے تو رحمتیں لے کے آتا ہے، اور جب مہمان جاتا ہے تو گھر کی بلائیں اور تکلیفیں اور پرابلم لے کے جاتا ہے. اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے. سن لو، مہمان آتا ہے رحمتیں آتی ہیں، جاتا ہے گھر کے پرابلم اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں. خوشی سے کیا کرو. اور فرمایا دوسری میری فیورٹ ہے گرمی کا روزہ، لوگ سردی کے نہیں رکھتے. اور تیسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہے اس کو سیدھا کرنا، لیکن اپنے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک کافر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا پکڑا، لٹا دیا، تلوار پکڑی، قتل کرنے لگے. اس نے اندر سے تھوک دیا، نیچے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا، اور وہیں آپ نے چھوڑ دیا. اس نے پوچھا کیوں چھوڑا؟ کہا سن، ہم جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا غصہ بھی ہمارا پیار بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، اس لیے میں تم کو قتل کرنے والا تھا، لیکن تو نے میرے منہ پہ تھوکا، مجھے ذاتی غصہ آ گیا. سنا، یہ میرا اپنا کام ہو گیا، مجھے بھی غصہ آیا، میرے منہ پہ تھوکا، تو میں نے سوچا کہ ہم تو ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، اب میں
اپنے غصے کی وجہ سے تجھے نہ مار دوں، اس لیے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے بھی کیا کہا، یہ صاف دل کے لوگ تھے، اس نے کہا ہم کو کلمہ پڑھاؤ، ہم کو یہ مذہب چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھا دل کی صاف ہونے کی برکتیں میرے پیارو، دل کو صاف کرو، آپ بھی اور ہم بھی، بڑا کام خراب ہے، یہ دل کی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ تو یہ کہا یہ، اور حضرت ہائے ہائے بھائی کیسی محفل تھی۔ دو باتیں اور کر کے ختم کرتا ہوں، جبرائیل علیہ السلام کی 3 فیورٹ اور اللہ تعالیٰ کی 3 فیورٹ، سبحان اللہ، پھر دعا کرتے ہیں۔ ایک کیسی پیاری محفل تھی کہ جبرائیل بھی آ گئے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، وہ تو لوگ تو نہیں دیکھ سکے، وہ تو ہوا کی طرح، ابھی بھی کتنے فرشتے ہیں، یہ آپ بیٹھے ہوئے، مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہوئے ہو، بھوک لگی ہوئی ہے، سارے مسائل ہیں، لیکن اللہ آپ پہ رحمت نازل فرمائے۔ حدیث شریف میں آتے ہیں جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کی باتیں، فرشتے بھی آتے ہیں، سکون آتا ہے، پیس آف مائنڈ وہاں نازل ہوتا ہے، اور فرشتے آسمانوں تک چلے جاتے ہیں، اور جب محفل ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گواہ جو فرشتوں، آج جتنے بھی انسان تھے، جتنی عورتیں اوپر سن رہی تھی باتیں، جتنے انسان نیچے بیٹھے تھے سن رہے تھے، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یار یہ چھوٹی اپرچونٹی ہے، چھوٹی یہ ڈگری ہے۔ تو کوئی فرشتہ کہتے ہیں کوئی اللہ، کوئی تو پہلے دن ہی آیا تھا، کوئی تو پھنسا ہوا آیا تھا، کوئی تو تنگ تھا کہ یا اللہ آج جان چکے پھر کبھی نہیں آنا ادھر انشاءاللہ، اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تو دل کو جانتے ہیں۔ فرشتہ بھی کہ بھائی سے آگے پھنس گیا پھر تم نے نیور ایور، لوگوں کو بھی روکنا بھی ہوتے نہ جاؤ، بڑا لمبا ٹائم لیتا ہے بندہ، حالانکہ ہمیشہ میں کہتا ہوں تھوڑا ٹائم پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے ٹائم، ہم کڑی ادھر لگائیں گے بھائی اگلی دفعہ بھائی کڑی سامنے لگانی ہے انشاءاللہ، اور ہم نے جلدی کیا کرنا، تھکانا نہیں ہے ہم کو، میں ساری رات میں پریشان رہتا ہوں، جب ٹائم زیادہ لیا ہم نے ایک دل میں رکھا ہوتا ہے اتنا ٹائم، کڑی دیکھتا ہوں وہ کم لمبا ہو گیا، پھر میں دل میں پریشان ہوتا ہوں کہ یار اتنے اچھے اتنے پیارے لوگ اور میری بہنیں بیٹیاں ہیں، میں ان کو تھکا تھکا کے مار دیا، تو مولوی تو کہتے ہو نہیں پہلے، اس لیے یہ ہے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ عجیب بات کر دی، کسی نے کہہ دیا کہ 3 گھنٹے کی، وہ دوسری چیز بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں اس میں تھکتے نہیں، کمپیوٹر بیٹھنے ساتھ اچھا کمپیوٹر میں کہتے ہیں کئی گھنٹے، اور دوسری چیز بھی 3-4 گھنٹے بھی دیں، لیکن بھائی اس کی اور بات ہے اس کی اور ہے، اللہ قبول فرمائے بھائی، ہاں آپ بڑے پیارے ہو۔ تو کیا ہوا، جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، ابھی بھی فرشتے آئے ہوئے ہیں جی، کہنے لگے یا رسول اللہ، آہستہ سے کہا نا ادھر، اور آپ نے پھر صحابہ کو بتایا، فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محفل اتنی پیاری لگی اللہ تعالیٰ کو کہ جو آپ نے فیوریٹیں بتائیں، بلے بلے اللہ تعالیٰ کو بھی اس میں دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی تمہاری باتیں سن کے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا جبرائیل تو بھی اپنی فیورٹ بتا، لو جبرائیل کا بھی امتحان ہو گیا کہ تو اپنی فیورٹ بتا، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں انسان ہوتا، if I am human being، اگر میں انسان ہوتا تو میری بھی 3 فیورٹ ہوتی۔ نمبر 1، بھولے ہوئے لوگوں کو رستہ دکھانا، جناب ڈائریکشن، آئی لوگ ڈائریکشن دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، بہت عرصے کی بات ہے، وزیر آباد پاکستان میں ہے، اس کے ساتھ ایک سودرا علاقہ ہے، اس گاؤں کا بھی کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہوگا شاید، سودرا، تو ایک نے ہاتھ کھڑا کر دیا، تو ہم کو بہت سال پہلے میرے ابا جی اللہ مغفرت فرمائے، ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے مجھے ایک میسج دیا کہ وہاں جاؤ۔ ہم صبح نکلا، میں اپنے موٹر سائیکل پہ، ہونڈا 70 ہوتا تھا، جیسے ہم چھوٹا سا ہونڈا 70 ہم بڑا چلائے، چھیک کے رکھ دیں 500 میل 700 میل، بڑی لمبی سپیڈ، تم سپیڈ نہ کیا کرو زیادہ، ہم جوان تھے اس وقت، ہو گیا کام۔ تو میں ادھر گیا صبح، تو مجھے گھر بھول گیا، مل نہیں رہا، تو میں ایک بندے سے پوچھا، ہائے ہائے مزہ آ گیا، یہ دین کی محفل کی برکتیں، بندہ ایک جا رہا ہے دہی لینے یا دودھ، ہاتھ میں بالٹی، صبح تیزی میں نے موٹر سائیکل کھڑی کر کے میں کہ السلام علیکم، میں کہ گل سنو جی، وہ بندے کا گھر پوچھا، ہم نے کہا نور دین کا گھر کدھر ہے، تو وہ یہ ہمارا فیوریٹ نام ہے، تو اس نے کہا کہ آؤ جی میرے پیچھے، تنگ گلیاں تھی، میں نے کہا نہیں پیچھے نہیں، تم مجھے بتا دو کس گلی میں ایسے ہو گئے، انہوں نے کہا نہ، ہم 2 بندے تھے، تو کہتے تم بیٹھ رہو، میں پیدل تیز ہم موٹر سائیکل، تو جب وہ مجھے دروازے کے پاس نے کہا یہ گھر ہے، تو وہ نوجوان تھا، ہم بھی نوجوان تھے اس وقت، میں نے کہا سن یار تو میرا دل خوش کر دیا، کی گل میں کیا پتہ ہے، جبرائیل علیہ السلام
جب میں نے اتنا کہا نا وہ پتہ کی کہنا جی مجھے پتہ ہے، کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی فیوریٹ ہے کسی بندے کو ڈائریکشن دینا. کہتے ہیں ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے تو میں نے ان کا بیان سنا. کہتے ہیں جب سے بیان سنا ہے میں تو لوگوں کو گھر پہنچا کے آتا ہوں، خدا کی قسم یار ٹھنڈ پا گئے. انہوں نے کہا کہ میں پہلے کتے مجھ سے ڈائریکشن پوچھتے تھے نا ہم کو تکلیف ہوتی کہ یار یہ ٹائم ویسٹ کر رہے. کہتے ہیں میں ایک دن اچانک مسجد چلا گیا، وہاں مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کی فیوریٹ ہے رستہ بتانا. کہتا ہے وہ دن اور آج کا دن میں تو ڈھونڈتا ہوں کوئی بندہ ہم کو رستہ پوچھے. دیکھا بھائی آپ بھی کرو، یہ بہت بڑی فیوریٹ ہے. اور دوسری فیوریٹ جبرائیل علیہ السلام کی ہے غریب عبادت گزاروں سے پیار کرنا. اور یہاں تو بھی امیر امیر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ناراض نہ ہو جائیں بھائی اگلے جمعے کہیں جی امیرہ نہیں آنا. نہیں بھائی امیروں تاڑے تے پنجے کی وچنے سر کڑائی سے وہ کیا حضرت جبرائیل السلام نے کہا میری فیوریٹ کیا غریب عبادت گزاروں سے پیار. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے سمجھو. وہ جو پیسے والا ہے نا اس کے پیسے کو سلام ہے، اس سے تو ویسے ہی پیار کرتے ہیں. اور پیسے والا بیچارہ چلا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے لوگ میری رسپیکٹ کر رہے ہیں. نہیں وہ تیری نہیں کر رہے، تو تیرے ڈالر کی رسپیکٹ ہے، تیری گاڑی کی رسپیکٹ ہے، تیرے محل کی رسپیکٹ ہے. یار ہاں صحیح انسان ہے تو پھر تو ویسے رسپیکٹ ہے. لیکن کرنے والے بھی تو عجیب ہیں. ہم نے زندگی میں دیکھا بڑے بڑے امیر لوگ سارے ان کو سلام کرتے ہیں، وہ جب غریب ہوئے سارے کہتے ہیں اس کو بچ کے یار راستہ چھوڑ جا. وہی بندہ جس کو پروٹوکول ملتا تھا آج لوگ اس کو نفرت کر رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ ایک ہی چیز کم ہوئی نا، صرف ڈالر کٹے، گاڑی دوسری ہو گئی. یہ ہوا. تو ان سے تو پیار سارے کرتے ہیں یار، امیروں سے تو پیار کرنا ہی ہے، پاویں ڈر کے پاویں اصلی بھی. کچھ ڈر کے کرتے ہیں کچھ واقعی اصلی پیار. لیکن غریب بندہ بیچارہ اور نیک اور شریف ہے اس کو تو گاربیج لوگ سمجھتے ہیں. لیکن جبرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے دس از مائی فیوریٹ، غریب نیک بندے سے پیار کرنا. بھائی کرو آپ بھی، امیروں سے تو کرنا ہی ویسے. اور تیسری کہ عیالدار مفلسوں کی ہیلپ کرتا. بچے بہت ہیں، جاب بھی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن خرچے نہیں پورے ہو، قرضے نہیں جان چل رہے، بل ہی پورے نہیں ہو رہے. یار عجیب پرابلم آ گئی. ایسے ہیں لوگ، ڈھونڈو ان کو، ڈھونڈ کے خدمت کرو. ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ آیا، بہت امیر تھا اللہ والا. کسی دوست نے آ کر 400 یا 500 یعنی 4 ملین 5 ملین ایسا پیسہ مانگ دیا کہ میرا قرضہ بہت ہو گیا مجھے دو. ان کو گھر سے دے دیا قرضہ اور اس کے بعد آ کے رونا شروع کر دیا. یہ پیسہ بھی تھا اللہ والا بھی تھا، یہ دونوں چیزیں کٹھی کم ہی ہوتی ہیں. پیسہ ہے تو بندہ ان کی بدماش بنے پہ، اور جب بہت شریف ہے تو پیسہ ہی کوئی نہیں. لیکن اگر دونوں ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے. ناراض نہ ہونا یار.